اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. حتى رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل ہم نے ساتھ میں مل کر ایک سوال پوچھا تھا کہ آخرکار اتنی محنتیں کی جاتی ہے، اتنی قربانیاں دی جاتی ہے، اتنی مجلسیں برپا ہو رہی ہے، کچھ لوگ مجلس پڑھنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مجلس سننے والے ہوتے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جتنی ترقی معاشرے میں دکھنی چاہیے اتنی دکھتی کیوں نہیں؟ تو ہم نے کل بتایا کہ شاید کیونکہ ہمارا موضوع ہے صفات الشیعہ، اور آپ نے کل غور کیا کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تو ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث کو جب ہم نے سنا تو ہم کو اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے 11ویں امام نے کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے پیش کی جسے یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اس لیے تو کہا تھا وَلَرُبَّمَا بَعْدُ شِيَعْتَنَا تَرَكْ. ہو سکتا ہے کہ ہمارے شیعوں میں سے کچھ شیعوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد چھوڑ دیا، اس لیے اس کو اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. تو ہمارا سوال یہی تھا، اور شاید اگر ہم آگے نہیں نکل پا رہے جتنا نکلنا چاہیے، شاید کیونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جب مدعے کی بات آتی ہے تب ہم بھول جاتے ہیں. اسی سوال کا جواب آج ایک الگ انداز سے دیں گے. آج بھی وہی بحث کریں گے اور موضوع وہی ہے صفات شیعہ. ہر رات کو ہم قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ صافات کی آیت کا نشان ہے 83، جہاں پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. در حقیقت جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے شیعوں میں سے تھے. میں نے کل آپ کو کہا تھا کس کے شیعوں میں سے تھے، شیعہ کس کو کہتے ہیں، شیعہ کا مطلب کیا ہے، وہ سب ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن آج اتنا کافی ہے کہ شیعہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک چیز سمائی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کسی کا پیچھا کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا. اور آج
ہمارے سوال کا جواب بھی وہیں سے آئے گا. کہاں سے؟ کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا, کسی چیز کے نیچے نقش قدم پر چلنا, اور جواب ساتھ میں مل کر آج دینے کی ہم کوشش کریں گے. یہی پیچھے پیچھے چلنا مشکل کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیے, آپ برا مت منائیے گا, آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کو بہت برا لگے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں آج ہی یہ بات کر لوں تاکہ آگے کے جو 8 یا 9 راتیں ہمارے سامنے آپ بھی شانت ہو جائیے کہ ابھی سے یہ بات کر لیتے ہیں, تاکہ آگے جا کے آپ کو کسی کو یہ نہ ہو کہ چلو مولانا کو جا کے مارتے ہیں. مارو گے؟ نہیں مارو گے. صلو علی محمد وعلی محمد. دیکھیں, آج کی تقریر کو 3 مثالوں سے شروع کرتا ہوں, اور یہی جواب ہے کہ ترقیاں کیوں نہیں ہونے پاتی. ہمارے بزرگ عالم دین ہے ایک, جس کو میں اپنا استاد مانتا ہوں, جیسے شیخ اسماعیل کو بھی اپنا استاد ہی مانتا ہوں, وہ تو خوب ان کو جانتے ہیں. ہمارے عالم تشیع کے جانی پہچانی شخصیت ہے سید محمد نقوی. جانتے ہوں گے شیخ, آپ بھی جانتے ہو, بہت سے لوگ جانتے ہوں. وہ اپنی ایک مجلس میں کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا, اور حسب معمول جیسے ہمارے یہاں مجلس میں عادتیں ہوتی ہے, مولانا ممبر پہ جاتے ہیں, سورہ فاتحہ کی تلاوت کرواتے ہیں لوگوں سے, پھر اپنا خطبہ پڑھتے ہیں, پھر اپنی مجلس کو شروع کرتے ہیں, پھر آخر میں جا کے مصائب کی باری آتی ہے, اور مصائب کے بعد دعا کی باری آتی ہے. سید محمد نقوی کہتے ہیں کہ اس دن پتہ نہیں کیا میرے ذہن میں چلا, مصائب ختم ہو گئے, میں نے دعا کرنا شروع کیا, جیسے شیخ نے ابھی دعا کروائی. تو دعا جب کی تو میرے منہ سے یوں نکل گیا, خدایا ہمارے تمام گناہوں کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما, ہمارے تمام گناہوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ کوئی حیرت کی بات ہے کوئی حیرت کی بات ہے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ کوئی حیرت کی بات ہے کہ اگر مجلس کے اینڈ میں اختتام پر کوئی کہے خدایا ہمارے تمام گناہوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, کوئی حیرت کی بات ہے نا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے زیادہ حیرت کی بات کیا ہوگی. کیا ہوگی؟ سوچئے ذرا. ہاں جی, پبلک نے سب نے مل کر بولا الہ آمین. یہ پہلی مثال ہے. دوسری مثال, آپ کے چہرے ہنسنے لگے نا, ابھی رونا آئے گا. صلو علی محمد وعلی محمد. دوسری مثال, کل ہم نے پڑھا مسلمان مجلس میں شرکت کرنے سے پہلے, مجلس کو سننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر, کیونکہ نبی کریم نے کہا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. کوئی بھی مہم کام, مدعے کا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے گا تو اس کا اثر باقی نہیں رہے گا, اس کا نتیجہ پورا نہیں ہوگا, ابتر رہے گا. یہ پڑھا تھا نا کل. آج ہی کی بات ہے, آج ہی کی. میرا ایک دوست ہے, وہ مذاقاً مجھے کہتا ہے, وہ کہتا ہے مولانا آپ نے کہا ہم مجلس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تاکہ اثر ہو, تو مولانا آپ ہی تو جب مجلس شروع کرتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مجلس کو تو شروع کرتے ہو, تو مطلب یہ ہوا نا کہ اثر ہوگا. صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ لیکن حاجی صاحب نے یہ نہیں سنا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں پڑھتا ہوں یا نہیں, آپ پڑھتے ہو یا نہیں. بات یہ ہو رہی تھی
جو مجلس پڑھتا ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرتا ہے یا نہیں وہ الگ ہے، جو مجلس سنتا ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرتا ہے یا نہیں وہ بات الگ ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دوسرا مثال یا دوسری مثال۔ اب تیسری دے رہا ہوں، یہ ذرا دھیان سے سننا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ سلام کرنا کیا ہے ہماری فقہ میں؟ بچے لوگ، سلام علیکم کرنا کیا ہے؟ جی مستحب، سنت ہے نا؟ کسی کو سلام کرنا مستحب سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب دیکھتا ہوں خطبے میں ہر رات کو، مطلب آج تو دوسری کی رات ہے، ابھی 9 باقی ہے، آپ سوچ لیجئے گا خطبہ کیسے میں شروع کرتا ہوں۔ میری بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرتا ہوں نا آپ کو، آپ جواب دیتے ہو، تو کیوں آپ نے جواب دیا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ گڑبڑ کہاں ہے؟ سننے والے میں یہ سمجھ گیا، یہ بچہ سمجھ گیا۔ یہی ہمارے سوال کا جواب ہے کہ میں مجلسوں میں آتا ہوں جاتا ہوں لیکن مجلسوں کو غور سے نہیں سنتا۔ اسی لیے میں نے مجلس سے پہلے 3 مثالیں دی۔ پہلی مثال دی تھی سید کی، انہوں نے غلطی سے گناہوں کی بات کر لی، پھر بھی پبلک نے آمین کہہ دیا۔ کل مجلس پڑھی تھی کہ سننے والا بسم اللہ سے مجلس کو سنے، لیکن انہوں نے کیا سنا کہ آپ تو بسم اللہ پڑھتے ہو، میں آپ کے سامنے مجلس کو سلام سے شروع کرتا ہوں اور آپ جواب بھی نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ سنتے نہیں ہو۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ یہ سننا خدا کے بندوں کی نشانی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ پروردگار عالم سورہ زمر قرآن مجید کا چیپٹر 39 آیت کا نشان ہے 17 اور 18، 17 and 18۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی، اے میرے حبیب میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ پہلے دیکھنا پڑے گا نا کہ خدا کے بندے ہے کون اسی آیت کے ذیل میں، تو خدا بتاتا ہے کہ میں کس کو اپنے بندے کا خطاب دیتا ہوں، لقب دیتا ہوں، ٹائٹل دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہی خداوند کریم اس بات کی تشریح کرتے ہیں۔ آج ہی پتہ چلے گا ہم سب کو کہ کیا ہم خدا کے ان بندوں میں ہے جس کے لیے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے حبیب خوشخبری دے دو، بشارت کر دو۔ فبشر عبادی وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اے میرے حبیب میرے بندوں کو خوشخبری دے دو، کون؟ الذین یستمعون القول، وہ میرے بندے کہ جو باتوں کو سنتے ہی نہیں، سنتے نہیں، میرے بندے وہ ہے کہ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ شیخ یہاں پر ہے، پوچھ لیجئے ان کو، ابھی آپ کو انہوں نے بتایا نا کہ انصاف کس میں سے آتا ہے؟ نصف میں سے آتا ہے۔ یہاں پر بھی عربی زبان میں ایک ہوتا ہے یسمع، ایک ہوتا ہے یستمع، اور خدا نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے یستمع۔ میرے بندے وہ ہے کہ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد ان باتوں میں جو سب سے بہتر ان کے لیے ہوتی ہے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔
ان کی اتباع کرتے ہیں. شیعہ کا مطلب کیا تھا؟ اتباع کرنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا. معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک ایسی بات ہے جیسے ایک شیعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جڑا ہونا چاہیے، اسی طرح سے شیعہ کے اندر ایک اور صفت ہونی چاہیے، اور وہ ہے نہ فقط سننا بلکہ غور سے سننا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. لیکن کیا کرے یہ اتنی مجلسیں برپا جو کی جاتی ہے، کس کے لیے؟ تاکہ ہم ہدایت پا جائے نا، ہم کو تھوڑی سی ہدایت مل جائے. ہدایت کا راستہ بھی یہی ہے. اس لیے خدا کیا کہہ رہا ہے اسی آیت میں؟ اولئک ھداھم اللہ. جو غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو بہترین باتیں ہوتی ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پا گئے. اتنا ہی نہیں، وہ اولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل مند ہے. اولو الالباب. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حاجی صاحب کیا آپ عقل مند ہیں؟ آپ عقل مند ہیں؟ نہیں ہو؟ اتنا نہیں، لیکن ہے نا، سب کو یہی ہے کہ میں عقل مند ہوں. خدا کس کو عقل مند کہہ رہا ہے؟ کہا جو باتوں کو غور سے سنتا ہے، سننے کے بعد اس کی اتباع کرتا ہے، اور خدا کی نظر میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پا جاتے ہیں. نبی کریم کے زمانے میں کچھ ہوتا تھا کہ آج وہ نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں آج بھی ہوتا ہے، اس لیے خداوند کریم نے بات کو قرآن میں نازل کر دی. ارشاد رب العزت ہوا سورہ انفال، قرآن مجید کا 8واں سورہ، چیپٹر 8 ورس نمبر 20. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. اے ایمان لانے والو، خدا کی اطاعت کرو، اس کے نبی کی پیروی یا اطاعت کرو، اور اس کے نبی کے سامنے سے اپنے منہ کو مت پھیرو یا اپنی پیٹھ کو مت دکھاؤ. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. خدا کا نبی آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہو، پھر بھی ذہن کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے. یہی بات ہے ہماری مجلسوں میں، ہماری تقریروں میں. مجلس میں شرکت کرتے ہیں لیکن اتنا غور سے مجلسوں کو نہیں سنتے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا، غلطی فقط سننے والے کی نہیں ہوتی، پڑھنے والے میں بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہے، وہ آتی جاتی رہے گی انشاءاللہ مجلسوں کے درمیان. آج اتنا ہی سوال کا جواب دینا ہے کہ آخرکار اتنی ترقیاں کیوں نہیں ہوتی. تو قرآن ہمیں جواب دے رہا ہے. پھر اس کے بعد آیت 21 میں خداوند کریم یوں کہہ رہا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. رضوان بھائی کہاں ہے؟ یہ رہے. سب کا آہستہ آہستہ سب کی باری آئے گی، سب کی انشاءاللہ. خدا نے کہا ان جیسے مت بنو، ان جیسے مت بنو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان جیسے مت بنو جو کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن در حقیقت انہوں نے کچھ نہیں سنا. یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ رضوان بھائی ہو سکتا ہے؟ سمعنا وہم لا یسمعون. وہ لوگ سنتے ہیں لیکن حقیقت میں سنتے نہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو گئے؟ میری آواز آپ کے کانوں میں جا رہی نا؟ تو پھر خدا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سن رہے ہوتے ہیں لیکن خدا کہتے ہیں وہ سنتے نہیں ہوتے ہیں. یہ کیا راز کی بات ہے؟ یہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ہمیں کیا بیان کر رہا ہے؟ شاید جواب یہ ہوگا
کہ جو لوگ سنتے ہیں لیکن در حقیقت سنتے نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر کسی جانور کو کچھ کہو تو کیا وہ مانے گا؟ اس کے فوراً بعد والی آیت ہے نمبر 22، خدا نے کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ شر الدواب، بدترین دواب، چارپا، زمین پہ چلنے والا جانور وہ ہے زمین پہ چلنے والا جو سم ہے، جو بکم ہے، جو نہ سنتا ہے اور گونگا بھی ہے، لیکن اس کی صفت کیا ہے؟ الذین لا یعقلون، وہ جانور کہ جو عقل نہیں رکھتا۔ اب کیونکہ جانور عقل نہیں رکھتا، آپ اس کو جو بھی سناؤ وہ سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ اب پتہ نہیں، میں نے غور سے نہیں سنا دیکھا، لیکن یہاں باہر کوئی ایسا کوئی جانور گھومتا ہے ہماری محفل کے باہر؟ کوئی ہے ایسا جانور آپ کی نظر میں؟ کیا ہوتا ہے؟ کتے ہوتے، اور کیا ہوتا ہے؟ گدھے، بلی بھی ہوتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، الحمدللہ آج کتے کی آواز نہیں آ رہی، لیکن ایسا ہو کہ کوئی کتا وہاں بھونک رہا ہو اور مجھے تو وہ کتا جانے نہیں، کیوں؟ کیونکہ میں تو دور سے آیا ہوں، لیکن آپ کو تو جانتا ہوگا نا، جو لوگ ہر روز یہاں آتے ہیں وہ کتا آپ کو جانتا ہوگا کہ یہ آدمی یہاں آتا ہے، اور سب سے زیادہ الطاف بھائی کو جانتا ہوگا، یہاں کا چیئرمین ہے نا، وہ کہیں بیٹھا ہو گیا، وہ انہوں نے آج ہی مجھے کہا میرا نام نہیں لینا۔ کیوں نام نہ لوں؟ کوئی حرام ہے؟ صلو علی محمد و علی محمد۔ کہاں ہے وہاں پر ہے؟ تو الطاف بھائی کو تو بہت جانتا ہوگا وہ کتا۔ الطاف بھائی کتے نہیں ہیں، آپ ہنسے نہیں، وہ کتا جو فرض کرے بھونکنے والا ہو باہر، تو الطاف بھائی چیئرمین کی حیثیت سے اگر اس کو کہے کتا میاں ہمارے یہاں مجلسیں ہو رہی ابھی تو بھونکنا چھوڑ دو، کیا کچھ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی مجلس جاری ہے؟ وہ کتا سنے گا؟ اور اگر سنے گا بھی تو مانے گا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خداوند کریم جب کہتا ہے کہ اے مسلمانوں سنبھل جاؤ، ہم نے تمہیں عقل دی ہے، اور اگر باتوں کو سننے کی صلاحیت ہوتے ہوئے اگر آپ سننا پسند نہیں کرتے ہو تو خیال رکھنا، انسان ہوتے ہوئے بھی، عقل رکھتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری مثال ایسی مخلوق کی ہو جائے کہ جس کے پاس عقل نہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ۔ یہ باتیں ہم کو بہت بری لگتی ہے، سالوں بیت گئے، سالوں گزر گئے، ہمارے لوگ، ہمارے جیسے لوگ، آوازیں بند ہو گئی، لیکن ترقیاں نہیں ہوتی، تبدیلیاں نہیں آتی۔ کیوں؟ باتوں کو غور سے نہیں سنتے ہیں لیکن غور سے نہیں سنتے ہیں۔ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ خداوند کریم، ابھی جانور کی بات کی نا میں نے کہ جس کے پاس عقل نہ ہو، اب دیکھیے گا خداوند کریم کہاں تک جاتا ہے اس بات کو۔ اس لیے ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ کون علی؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا نے کہا عود اذنک علی حسن الاستماع، اے مسلمان تو اپنے کانوں کی عادت کر یا آنوں کی عادت ڈال، عود عادت کر، اذنک علی حسن الاستماع، تو اپنے کانوں کی عادت ڈال کہ بہتر طریقے سے غور سے سننے کی عادت ڈال۔ کیسے عادت ہوگی؟ میں تو فون کھیل رہا ہوں، عادت کیسے ہوگی کہ مجھے مجلس کو غور سے سننا ہے؟
امام صاحب یا خطیب صاحب یا مولانا صاحب یا ذاکر صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ ارے مسلمانوں، رسول پڑھا کرتے تھے تو لوگ منہ پھرا کے چلے جاتے تھے۔ قرآن کی آیت پڑھی نا، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ۔ نبی سامنے باتیں کر رہا ہے لیکن لوگوں کا دماغ کہیں اور ہے۔ کیوں؟ سنتے نہیں، غور سے سنتے نہیں۔ اور امام علیہ السلام نے لفظ سمع کا نہیں استعمال کیا، عود اذنک علی حسن الاستماع، کانوں کو عادت ڈالو کہ مجھے سننا ہے تو غور سے سننا ہے۔ کیوں؟ وہی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے کہا من احسن الاستماع تعجل الی الانتفاع، جس نے اپنے سننے کے طریقے کو بہتر سے بہتر بنا لیا تو وہ جلدی سے فائدے تک پہنچے گا۔ تعجل، امام زمان علیہ السلام کے لیے پڑھتے ہیں نا، العجل العجل العجل، جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ امام علی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر غور سے سننے کی بہترین عادت ڈال دی تو جلدی سے فائدہ ہو رہا ہے۔ میرا فائدہ جلدی سے اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ میں غور سے نہیں سنتا، بس مجلس میں آ گئے، یوروپ کے 2 مولانا کو سن لیا، ایک یو کے والا ایک پیرس والا، اور ہمیں لگ گیا کہ ہمارا محرم تو میڈ ان یوروپ ہو گیا۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ ہاں کیوں؟ ہمارے دو پڑھنے والے وہ بھی یوروپ سے آئے۔ سنا کیا پتہ نہیں، سنا کیا، غور سے سنا کیا پتہ نہیں۔ کیوں؟ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ اتنی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ خداوند کریم ہم کو یہ بات سمجھا رہا ہے۔ دیکھیے سورہ فاطر، قرآن مجید کا 35واں سورہ، چیپٹر 35۔ دیکھیے گا کس طرح سے بات کو گلے سے اتارنے کے لیے خداوند کریم اس طریقے سے ہمارے سامنے باتوں کو پیش کرتا ہے۔ آیت 19 میں، چیپٹر 35 ورس نمبر 19، ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ لوگوں کیا آپ کو پتا ہے؟ یاد رکھنا، دیکھنے والا یا تو اندھا جو ہے اور بصیر دیکھنے والا جو ہے، وہ دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے والا اور اندھا، آیت میں الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا ایک برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر ولا الظلمات ولا النور، اندھیروں اور روشنی یا نور ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ پچھلی سال یاد ہے؟ پچھلی سال کیا، پچھلی بار جب آیا تھا تو ہمارا موضوع کیا تھا؟ احسنت، من الظلمات الى النور۔ خدا کیا بیان کر رہا ہے؟ اندھا اور دیکھنے والا ایک برابر نہیں، اندھیرا اور نور ایک برابر نہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور گرمی، سورج کی تپش، وہ بھی ایک برابر نہیں۔ اس کے بعد کیا آئے گا بھائی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد خدا کہاں جائے گا؟ کسی کو لگتا ہے کون سی بات آئے گی؟ تھوڑا غور کرے نا، کون سی مثال دے گا آپ؟ خدا 3 دے دی، دیکھنے والے اندھے، ہاں، ظلمات نور، سایہ گرمی۔ اس کے بعد کیا آ سکتی ہے مثال؟ کچھ آتا ہے ذہن میں؟ کچھ سننے والے کی بات آئے گی؟ شاباش، لیکن ابھی وہ نہیں آئے گی۔ جی، جاہل اور پڑھا لکھا۔ جاہل اور پڑھا، بہت اچھی بات ہے۔ آپ جواب دینے کی کوشش کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے باتوں کو ابھی سن رہے ہو غور سے، اس لیے کوشش ہو رہی ہے نا۔ میری نظر میں جو جواب نہیں دیتا نا، وہ سنتا نہیں، سنتے سن ہو گئی ہے۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ نہیں
اللہ نے کہا وما یستوی الاحیاء والاموات، لوگوں یاد رکھنا زندہ لوگ اور مردے لوگ، مرے ہوئے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ عجیب بات ہے نا۔ 35 19 20 21 اس کے بعد خدا نے کیا کہا؟ اس کے بعد ان اللہ یسمع من یشاء، اے لوگوں یاد رکھنا خدا جس کو چاہے نا باتوں کو سنا سکتا ہے، جس کو چاہے، لیکن اے میرے حبیب وما انت بمسمع وما انت مسمع من فی القبور، اے میرے حبیب جو قبر میں چلے گئے ہیں نا، جو مر چکے ہیں نا میرے حبیب، تو اس سے کچھ نہیں سنا سکتا۔ سوال، ہم کیا قبرستان میں ہیں ابھی؟ نہیں نا، مجلس میں ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جو انسان قبرستان میں ہو، جو مر چکا ہو، وہ کچھ نہیں سن سکتا، وہ کچھ نہیں سن پاتا، لاکھ اس کو آپ سناؤ وہ کچھ نہیں سنے گا۔ کیوں؟ اب مر چکا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ ہوتے ہوئے بھی خداوند کریم مجھے ایک مردہ سمجھتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو سننے کی میری صلاحیت ہے میں اس کو استعمال نہیں کرتا۔ کسی کی نہ بات سننے کے لیے تیار ہوں، اگر سن لیتا ہوں تو اس کی نہ اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارا سوال وہی ہے، اتنی محنت ہونے کے باوجود ترقیاں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ باتوں کو ہم غور سے نہیں سنتے۔ ہاں، گھڑی کو دیکھا کرتے ہیں، کتنی منٹ ہوئی؟ 20 منٹ ہوئی، ابھی ہماری 33 ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، پھر 40 آئے گی ابھی، پھر 50، پھر 60، پھر ہلنے لگو گے آپ۔ ایک اس گھڑی پہ دیکھے گا، ایک یہ گھڑی پہ دیکھے گا، ایک فون کو دیکھے گا۔ ہاں، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیونکہ ذہن وہاں نہیں ہوتا۔ کیا پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھتا ہے سامنے والا؟ غور سے سننے کی عادت میں نے ڈالی ہی نہیں، بس سن لیتا ہوں، تھوڑا کچھ یاد رہے تو ٹھیک، یاد نہ رہے تو پڑھنے والے کا ہدیہ کہاں ہمیں ملنے والا ہے؟ کون محنت کرے؟ ہاں، صلو علی محمد وآل محمد۔ کہاں تک بات جا رہی ہے؟ مسلمان غفلت کی نیند میں سے جاگ جا۔ خداوند کریم نے کیا کیا نہیں بیان کیا ہمارے لیے۔ حالانکہ خدا کی نظر میں حضرت انسان کی کیا عزت ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ پچھلے سال پڑھی تھی، آج بھی یاد دلا دیتا ہوں۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انبیاء کی آیت کا نشان 1 چیپٹر 21 ورس نمبر 1۔ لیکن یہ پڑھنے سے پہلے ایک اور آیت پڑھنا ضروری ہے، وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی 70ویں آیت، چیپٹر 17 ورس نمبر 70۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بس اتنا ٹکڑا کافی ہے۔ ہم نے آدم کے بیٹے کو یا آدم کی اولاد کو کرامت کا تاج پہنایا ہے، عزت بخشی ہے۔ یہ ہے انسان۔ اسی آیت میں آخر میں کیا آتا ہے؟ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے جو بھی بنایا ہے، آسمان، چرند، پرند، دریا، پہاڑ، جو بھی بنایا ہے، ہماری تمام مخلوق میں افضل ترین، بہترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ کون ہے؟ میں اور آپ، انسان۔ اتنی عزت انسان کو بخشی ہے۔ اور اسی قرآن میں ایک جگہ پر خدا یوں کہہ رہا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف کی چیپٹر 7 ورس نمبر 179۔
ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے جہنم میں بہت سے انسان و جنات کے لیے جگہ تیار رکھی ہے، ان کا ٹھکانہ وہی ہوگا۔ اچھا ٹھکانہ اس کے بعد والی مجلس ہے، اس میں آنا، دوسری مجلس وہاں کا موضوع ہے اچھا ٹھکانہ یا اچھا انجام۔ ہم نے بہت سے انسان اور جنات کا ٹھکانہ آگ کو بنا دیا ہے، جہنم کو۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ کون لوگ ہیں وہ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل و دماغ ہے لیکن اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہے لیکن کانوں سے سنتے نہیں۔ ان کے پاس آنکھ ہے اور آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانور جیسے ہے، جانور جیسے۔ خدایا تو نے اتنی عزت بخشی تھی ہمیں، اب تو ہی کہہ رہا ہے کہ یہی تیری کرامت والی مخلوق اب ہو گئی جانور۔ خدا کہے گا اتنا ہی نہیں بھائی، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ لوگ ہیں، جانور سے بھی زیادہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غافلون ہیں، غافل لوگ۔ اس لیے سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب و کتاب نزدیک آ گیا ہے اور لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، غور سے سننا یہ خدا کے بندوں کی صفت ہے، اور مجلسوں کا، محرموں کا، تقریر و واعظ و نصیحتوں کا اگر حقیقتاً فائدہ اٹھانا ہے تو مجھے غور سے سننے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ اگر میں غور سے سننے کی عادت ڈالوں گا تو مولا نے کہہ دیا ہے تعجل الی الانتفاع، وہ فائدے کی طرف ضرب سے جلدی سے پہنچے گا۔ شاید مجلسوں کا اتنا فائدہ، تبدیلیاں نہیں آتی کیونکہ میں غور سے شاید نہیں سنتا۔ ان مجلسوں میں آنا برکتوں سے خالی نہیں، ثواب سے خالی نہیں، فائدے سے خالی نہیں، لیکن میرے اندر یہ عادت ڈالنی پڑے گی۔ اچھی بات کہاں تک ہے پتہ ہے آپ کو؟ ابھی ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اب آیت جو پڑھ رہا ہوں وہ سورہ انفال کی 23ویں آیت ہے، چیپٹر 8 ورس نمبر 23، لیکن سب کی سب ساتھ میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کہاں ہو۔ ہر کوئی یہاں پر، ہر کوئی غور کرے کیا یہ میری بات ہو رہی ہے؟ آیت 20 اعلان ہوا، چیپٹر 8 ورس نمبر 20، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب کہ تم ان کو سن رہے ہو پیٹھ نبی کو مت دکھاؤ۔ آیت 21 ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان کی طرح مت بنو کہ جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ سنتے نہیں ہیں۔ آیت 22 8:22 ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، کہ جو عقل نہیں رکھتا۔ اس کے بعد کیا ہے آیت 23 میں؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان کے اندر اگر کوئی خیر کی چیز ہوتی نا تو خدا اس کو سنا دیتا۔ لو کان فیہم خیرا لاسمعہم،
یہ لوگ اگر اس میں کوئی خیر ہوتا، ہماری گجراتی میں، یہاں گجراتی لوگ بھی ہیں نا سننے والوں میں، આ લોકોમાં કંઈ મીઠું હોત ને મીઠું એટલે નિમક નહીં, એટલે કંઈ કામની ચીજ હોત ના તો ખુદા એને પણ સંભળાવી દે, પણ આ લોકોમાં કંઈ મીઠું છે જ નહીં, આ લોકોને કંઈ સંભળાવવા જેવું છે જ નહીં. જાનવર છે, બલકે જાનવરથી બદતર, અને જાનવરના આગે જાય તો બની શકે છે કે જિંદા મુર્દા ના બરાબર છે. खुदा कह रहा है उनमें अगर खैर होता तो खुदा उनको सुना देता. यही बात करबला में आती है, यही बात. हुसैन मजलूम ने क्या कुछ नहीं सुनाया था, खुतबे रास्ते पे इतने लोगों को सुनाए, हुज्जत तमाम करने के लिए आशूर के दिन भी लोगों को याद दिलाया कि मैं कौन हूं, लेकिन लोगों ने सुना नहीं सुना. हुसैन मजलूम निकले तो इसीलिए निकले थे. बातों को मुसलमान सुनने के बाद इत्तिबा कर. अब एक सवाल रह जाता है, मेरे और आपके हर इमाम से ये बात आई है, लेकिन शुरू से लेता हूं. हमारे और आपके पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, एक और सलवत पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. पांचवी सरकार कहते हैं इज़ा इस्तमअन नासु महासना कलामना लत्तबऊना. सुना होगा आपने, हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी किताब छपी हुई है जिसके ऊपर ये हदीस लिखी हुई होती है. अगर लोग हमारी अच्छी अच्छी बातों को गौर से सुने तो नतीजा क्या निकलेगा, लत्तबऊना इज़ा इस्तमअ अन्नासु महासिना कलामना. अगर लोग हमारी अच्छी अच्छी बातें को गौर से सुन ले तो देखिएगा वो खुद ब खुद हमारी पैरवी करने लगेंगे, मतलब वो हमारे शिया बन जाएंगे, हमारे नक्शे कदम पर चलने के लिए आमादा हो जाएंगे. मैं पूछता हूं मुसलमान, तेरा एक इमाम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 12 इमाम है, 12. उनकी बातों को क्या तू गौर से सुनता है? तेरा जवाब तो यही होगा ना कि गौर से सुनता हूं. लेकिन दलील क्या है कि गौर से सुनता है? तो जाके अपने आप को पूछ कि मेरे और आपके इमाम ने जो जो कहा है क्या मैं वो मानता हूं? अगर वो मैं नहीं मानता तो इसका पहला नतीजा और मतलब ये निकलेगा कि मैं बातों को गौर से नहीं सुनता. क्योंकि जब बातों को गौर से सुनने की आदत होगी, वो सलाहियत मेरे अंदर होगी, तो इमाम का दावा है कि मेरी बात या हमारी बातों को लोग सुनने के बाद पैरवी करने लगेंगे. अब सवाल दूसरा, इमाम की बात सच, इमाम सच्चा या मैं झूठा, कौन सच्चा? दोनों सच्चे. ये भी गौर की सुनने की बात है. देखा, गौर से जब आदमी सुने तो फर्क पड़ जाता है. इमाम झूठा हो सकता है? नहीं हो सकता. तो उन्होंने तो कहा, और बात मुसलमान की नहीं हो रही, शियों की नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? इज़ा इस्तमअ अन्नास, लोग अगर हमारी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को गौर से सुनेंगे तो खुद बखुद उनका दिल हमारी तरफ माइल हो जाएगा, वो हमारे पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे. हमारी लफ्ज़ की डिक्शनरी में होगी, वो हमारे शिया बन जाएंगे. मुसलमान तू अपने आप को शिया कहता है, बातों को गौर से सुनने की आदत डाल, फिर देख इन मजलिसों का असर कितना होता है, इन मजलिसों का असर ज़िंदगी में कितना बाकी रहता है. पैरवी करनी है, इत्तिबा करनी है. हुसैन अगर निकले थे तो वो भी यही कहकर निकले थे कि मैं निकल रहा हूं मेरे नाना की उम्मत को
کی اصلاح کرنے کے لیے، اتنا ہی تھا اور کچھ نہیں کہا تھا. یاد کرو امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہی عن المنکر کرنے کے لیے، اور کچھ پورا کرو. جی نہیں، امام حسین ان کے لیے نہیں نکلے تھے. یہ ہے بات. دیکھیے اب اگر میری عادت غور سے سننے کی ہوتی تو اس کا جواب دینا بہت آسان ہو جاتا، بہت آسان. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَسِيرَةِ أَبِي عَلِي بْنِ أَبِي طالب. سنا ہے نا، میں نکلا ہوں اس لیے اور میں چلوں گا میری نانا کی سیرت کے پیچھے، میرے بابا کی سیرت کے پیچھے. آج وہ وقت آ گیا، آج محرم کا چاند نمودار ہو گیا. حسین مظلوم نکل رہے اس کام کے لیے کہ میں حسین ہوتے ہوئے بھی اتباع کروں گا نانا کی اور رسول کی. کیسا عالم ہے. مدینہ اب رہنے کے لائق نہیں رہا نا. ظالم کے دربار میں حسین مظلوم کو بلایا گیا ہے. بیعت کا سوال وہاں پر اٹھنے والا ہے. اس کی تفصیل شیخ اسماعیل نے بیان کر لی. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب حسین مظلوم دربار سے واپس گھر پلٹتے ہیں اور آتے ہوئے کیا سنتے ہیں. ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ گھر کے دہلیز پر ایک چھوٹی سی 3-4 سالہ بچی بابا حسین کو دیکھتے ہوئے فوراً ایک سوال کرتی ہے. کہا بابا آپ آ گئے. میں کہوں گا بچی محرم کی 10ویں تاریخ جب ہوگی تب یہی سوال یہ بچی پیش کرے گی. کب؟ خیمے کے در پر، اور بے زبان جانور کو یہی پوچھے گی اے اسب باوفا، کیا میرا بابا آ گیا؟ ہاں عزادارو، حسین مظلوم اب نانا کے وطن کو چھوڑنے کے لیے نکل رہے ہیں. ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ حسین مظلوم گئے تو پہلے کہاں گئے؟ نانا کے مزار پہ گئے، وہاں سے الوداع کیا. بھائی کے مزار پہ گئے، وہاں سے الوداع کیا. ارباب منبر بیان کرتے ہیں ایک موقع وہ آیا کہ حسین مظلوم اپنی ماں کی لحد کی طرف پلٹ گئے، لیکن جانے کا انداز کچھ ایسا لگتا تھا کہ جیسا کوئی چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ ماں کی آگوش کی طرف دوڑتا ہے. حسین ماں کی طرف چلے، وہاں سے بھی الوداع کیا. بس حسین مظلوم اب گھر کے اندر آ چکے، سفر کی تیاریاں ہونے لگی. ان کی تفصیل بھی شیخ نے بیان کر لی ہے. میں اتنا بس کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قافلہ جانے کی تیاری میں تھا، وہاں پر ایک بی بی آتی ہے، بہت ضعیفہ بی بی ہے. کون ہے؟ نانی ام سلمہ ہے. وہ صفوں کو چیرتی ہوئی آتی ہے، حسین مظلوم کا دامن کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے بیٹا کیا ارادہ ہے؟ سفر کا ارادہ ہے. کہا بیٹا خیال رکھنا، نانا نے مجھے وصیت کی ہے، بیٹا خبردار عراق کی سفر اختیار نہیں کرنا. ارے نانا مجھے کہہ کے گئے ہیں اے ام سلمہ ایک زمانہ آئے گا میرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. میں کہوں گا بی بی آپ نے حسین مظلوم کو تو آگاہ کر لیا، لیکن عاشور کو جب عصر عاشور نمودار ہوئے، بی بی یاد رکھنا وہ وہی مقام ہوگا جہاں پر حسین مظلوم شہید ہو جائیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات.
انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين.